بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدھی رات کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے حیرانی سے موبائل پر وقت دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس وقت کون آ گیا؟ یہی سوچتے ہوئے میں دروازے کے قریب گیا اور بلند آواز میں پوچھا، کون ہے؟ باہر سے آواز آئی، دروازہ کھولو بیٹا۔ یہ آواز کچھ جانی پہچانی سی تھی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، میرے منہ سے بلند چیخ نکل گئی، کیونکہ دروازے کے باہر تو آدھی رات کا وقت تھا، ہر طرف ہوک عالم تھا، ساری دنیا خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ میں بھی اپنے بستر میں دبکا ہوا تھا کہ اچانک مجھے دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ میں حیران رہ گیا کہ رات کے اس پہر کون آ گیا، خدا خیر کرے۔ دل میں سوچتے ہوئے میں موبائل اٹھا کر اس پر وقت دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ پاؤں میں جوتا پہن کر میں باہر کے دروازے کی طرف گیا۔ رات کے اندھیرے اور آدھی رات کی اس دستک نے میرے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا کر دیا تھا۔ میں 35-40 سال کا ایک شادی شدہ شخص تھا، مگر اس کے باوجود مجھے ڈر لگنے لگا۔ یہی سوچ کر نہ جانے اس وقت دروازے پر کون ہوگا۔ جیسے ہی میں دروازے کے قریب آیا اور دروازہ کھولنے سے قبل میں نے بلند آواز میں پوچھا، کون ہے باہر؟ تو آواز سنائی دی، دروازہ کھولو بیٹا۔ یہ آواز کچھ جانی پہچانی سی تھی، جیسے کوئی بزرگ شخصیت ہو۔ کچھ سوچتے ہوئے میں نے دروازہ کھولا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ خوف سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور ٹانگیں کانپ رہی تھیں، کیونکہ دروازے کے بیچوں بیچ میرے والد کھڑے تھے۔ میرے حلق سے بلند آواز میں ایک چیخ برآمد ہوئی۔ میں دروازہ کھلا چھوڑ کر پیچھے کی طرف بھاگا۔ بھاگتے قدموں سے میں نے صحن عبور کیا اور اپنے کمرے میں اس قدر تیز رفتاری سے داخل ہوا کہ میں زمین بوس ہو گیا۔ یہ شور کی آواز سن کر میری بیوی اور بچے جاگ چکے تھے۔ میری بیوی جلدی سے بستر سے نیچے اتری اور اس نے آگے بڑھ کر کمرے کی لائٹ آن کی۔ مجھے یوں دروازے میں نیچے گرا دیکھ کر وہ حواس باختہ ہو گئی اور بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھے دونوں بازو سے پکڑ کر نیچے سے اٹھاتے ہوئے کہنے لگی، کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے؟ میں نے باہر کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے کہا، وہ باہر؟ دروازے پر وہ کہنے لگی، کون ہے باہر کے دروازے پر؟ خدا خیر کرے، کہیں گھر میں کوئی چور تو نہیں گھس آیا؟ میں نے کہا، نہیں سمینہ، میری بات غور سے سنو۔ باہر کے دروازے پر ابا کھڑے ہیں۔ میرے منہ سے یہ جملہ سننے کے بعد میری بیوی سمینہ میری طرف حیرت اور پریشانی سے دیکھنے لگی۔ مجھے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کہنے لگی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ابا کو اس دنیا سے گئے 10 سال ہو گئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ باہر کے دروازے پر ابا ہیں۔ رکیے، میں دروازہ بند کر کے آتی ہوں۔ میں اپنی بیوی کو آواز دے کر روکتا رہ گیا، مگر وہ کمرے سے نکل گئی۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے باہر کی طرف دیکھتا رہا۔ کچھ لمحوں کے بعد میری بیوی لوٹی اور میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کمال ہے، باہر تو کوئی بھی نہیں ہے اور آپ نے یوں ہی واویلا مچا رکھا ہے، سب کی نیند بھی خراب کر دی۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے بیٹھ کے دوسری جانب آ کر لیٹ گئی اور بچوں کو بھی ساتھ لٹا لیا۔ میں یوں ہی بیڈ پر ہکا بکا رہ گیا اور سوچنے لگا کہ ابھی کچھ دیر پہلے میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یہ حقیقت تھی، افسانہ تھا یا پھر خواب تھا؟ میں نے ابا کو دروازے میں دیکھا تھا، انہوں نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تھا، اسی لیے تو میں نے دیکھ کر ڈر گیا تھا، کیونکہ میرے والد کی وفات کو کم از کم 10 سال ہو چکے تھے۔ اور پھر میرے ابا میرے گھر کے دروازے پر کیوں آئے تھے؟ کمرے کی لائٹ بند تھی۔ کچھ دیر بعد کمرے میں میری بیوی کے خراٹے گونج رہے تھے۔ میری بیوی اور بچے سکون کی نیند دوبارہ سو چکے تھے، مگر میری آنکھوں سے تو جیسے نیند روٹھ چکی تھی۔ تمام رات میں نے چھت کو گھرتے ہوئے گزار دی۔ میں بری طرح شش و پنج کا شکار تھا اور سوچ رہا تھا کہ آخر میرے والد میرے گھر کے دروازے پر کیوں آئے تھے۔ صبح حسب معمول اٹھنے کے بعد میں اپنے کام پر روانہ ہو چکا تھا۔
مگر یہ بات میرے دل و دماغ سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں شیش و پنج کا شکار بھی تھا اور خوف زدہ بھی تھا۔ دھیرے دھیرے وقت یوں ہی گزرتا رہا اور تقریباً 10-15 دن بعد میرے ذہن سے یہ بات محو ہو گئی۔ کچھ دن بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا۔ ہر طرف رمضان کی رونقیں اور برکتیں بکھری ہوئی تھیں۔ سحر اور افطار کا دسترخوان سجنے لگا۔ خاص طور پر بچے تو بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ رمضان کے دوران پہلا جمعہ آیا تو اس دن جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد میں دوپہر میں آرام کرنے کی غرض سے کچھ دیر آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ اسی دوران میری بیوی کمرے میں داخل ہوئی اور کہنے لگی، ناصر آپ سو رہی ہیں کیا؟ میں نے کہا نہیں، ابھی تو جاگ رہا ہوں، مگر ارادہ یہی ہے کہ کچھ دیر آنکھ لگ جائے۔ وہ کہنے لگی، جمعۃ المبارک کا دن ہے، اچھا ہوتا اگر آپ قبرستان چلے جاتے، اماں ابا کی قبر پر فاتحہ خوانی کر آتے اور قبروں کی حالت بھی دیکھ لیتے۔ اگر کچھ درستگی کی ضرورت ہو تو وہ مرمت وغیرہ کروا دیتے۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ ابھی میرا ارادہ تھا کہ میں کچھ سے آرام کروں، مگر اب بیوی کے بات سننے کے بعد مجھے انکار کرنا بھی مناسب نہیں لگا۔ لہٰذا نہ چاہتے ہوئے بھی میں اپنی جگہ سے اٹھا اور کہا، چلو ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں قبرستان، اچھا ہوا تم نے یاد کروا دیا۔ یہ کہتے ہوئے پہلے میں نے واش روم کا رخ کیا، وضو کرتے ہوئے باہر نکل آیا اور قبرستان کا رخ کیا۔ گاؤں کا یہ قبرستان گاؤں کے وسط میں واقع تھا، جہاں سے چاروں طرف سے ہی لوگوں کو قبرستان آنے جانے کے لیے آسانی رہتی تھی۔ مختلف طرح کی سوچوں میں الجھے ہوئے میں قبرستان پہنچ چکا تھا۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی، قبرستان خالی تھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ مبارک ہے اور یہاں قبرستان میں کوئی بھی نہیں ہے، یا پھر میں ہی دوپہر کے وقت آ گیا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ لوگ صبح کے وقت چکر لگا گئے ہوں۔ ارد گرد دیکھا تو مجھے گورکن بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے اپنے دل میں سوچا، شاید روزہ ہوگا، اس لیے آرام کر رہا ہوگا اندر۔ یہی سب سوچتے ہوئے میں قبروں کے درمیان میں سے جگہ بناتے ہوئے اپنے والد کی قبر کی طرف جانے لگا۔ قبروں کے درمیان سے چلتے ہوئے جب میں والد کی قبر کے نزدیک پہنچنے ہی والا تھا تو میں نے کچھ دور سے ہی اپنے والد کی قبر کی طرف دیکھا تو میرے قدم جہاں تھے وہیں ساکت ہو گئے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے قدم زمین نے جکڑ لیے ہوں۔ میرے والد باہر قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کفن لپیٹا ہوا تھا اور وہ قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی میری ان پر نظر پڑی اور ان کی مجھ پر پڑی، انہوں نے ہاتھ بلند کیے اور میری طرف دیکھنے لگے۔ ان کے چہرے پر افسردگی اور یاست پھیلی ہوئی تھی۔ چہرے کی طرف دیکھ کر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ابھی رو دیں گے، اور میرے بڑھتے قدم تو رک چکے تھے۔ خوف نے میری سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں ہی سلب کر لی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا قدم آگے بڑھاؤں یا پیچھے۔ چند لمحوں بعد جب میں کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تو میں نے جلدی سے رخ موڑا اور قبرستان سے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ دوڑتے ہوئے میں پیچھے اپنے ابا کی قبر کی طرف بھی دیکھ رہا تھا۔ مجھے وہاں سے جاتا ہوا دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے اور میری طرف ہاتھ بڑھا کر کچھ کہنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر میں اس قدر خوف زدہ تھا کہ میں قبرستان میں 1 منٹ بھی نہیں رکا اور دوڑ لگاتے ہوئے اپنے گھر کی طرف جانے لگا۔ رستے میں مجھے گاؤں کے کئی لوگ ملے جو حیرانی سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ کئی لوگوں نے تو مجھے روک کر پوچھنے کی کوشش بھی کی کہ کیا ہوا، سب خیریت ہے، اس طرح دوڑ کیوں لگائی ہوئی ہے، کیا تم نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہے؟ مگر میں نے کسی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ میں جلد از جلد اپنے گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ گھر پہنچا تو دیکھا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے شکر کا سانس لیا اور تیز قدموں سے اپنے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ میرے دونوں بیٹے صحن میں کھیلنے میں مشغول تھے اور بیوی کچن میں تھی۔ میں نے کسی کی طرف دیکھے بغیر کمرے میں جا کر دم لیا اور بستر پر گر گیا۔ میرا سانس بری طرح پھول چکا تھا۔ میری بیوی کو جیسے ہی میری آمد کی خبر ہوئی، وہ جلدی سے کچن میں کام چھوڑ کر کمرے میں چلی آئی اور حیران پریشان نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیا بات ہے؟ آپ تو قبرستان گئے تھے نا، کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟
میں بستر سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنے سانس کو ہموار کرنے کے بعد میں نے کہا، سمینہ، اس رات میں نے تمہیں بتایا تھا کہ دروازے پر ابا تھے تو تم نے میری بات کا یقین نہیں کیا، لیکن آج جب میں قبرستان گیا تو جانتی ہو کیا ہوا؟ میری بیوی میری طرف منتظر نگاہوں سے دیکھ کر کہنے لگی، کیا ہوا؟ میں نے کہا، تم یقین نہیں کرو گی۔ وہ اصرار کرتے ہوئے کہنے لگی، آپ بتائیے تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا، جیسے ہی میں قبرستان میں داخل ہوا اور ابا کی قبر کی طرف گیا تو کیا دیکھتا ہوں، ابا اپنی قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ میری بات سن کر سمینہ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا، کہنے لگی، اللہ خیر کرے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں تو کہتی ہوں امام صاحب سے رابطہ کیجئے، ان کو ساری بات بتائیے، ہو سکتا ہے وہ کوئی حل بتائیں۔ میں اپنی بیوی کی بات سن کر میں نے کہا، سمینہ، تم کہہ تو ٹھیک رہی ہو، مگر کیا میری بات پر کوئی یقین کرے گا؟ جس طرح تم نے پہلی دفعہ میری بات سننے کے بعد کہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہ ہو کہ میری بات سننے والے مجھے ہی پاگل کہیں۔ میری بیوی نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، نہیں نہیں امام صاحب، ایسا بالکل نہیں کہیں گے، وہ بہت ہی جہاں دید انسان ہے۔ آپ ایک بار جائیے تو صحیح، مجھے پوری امید ہے وہ آپ کی اس معاملے میں بہتر طور پر رہنمائی کر سکیں گے۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، ٹھیک ہے، عصر کے بعد میں امام صاحب سے اس معاملے پر بات کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ میری بیوی واپس کچن میں جا چکی تھی اور میں خاموشی سے بستر پر لیٹ گیا، مگر میں بری طرح سے الجھ چکا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر یہ گتھی کس طرح سلجھے گی۔ میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا تھا، مگر اب تو میں بے چینی کا شکار ہو چکا تھا۔ اسی طرح بستر پر لیٹے ہوئے مختلف طرح کی سوچوں میں الجھے ہوئے عصر کا وقت ہو گیا۔ فضا میں عصر کی اذان کی آوازیں بلند ہونے لگیں تو میں اپنی جگہ سے اٹھا اور بجھے ہوئے قدموں کے ساتھ مسجد کی طرف جانے لگا۔ میں مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ مسجد ابھی خالی تھی، اکا دکا لوگ ہی مسجد میں تھے۔ میں نے کلائی پر باندھی گھڑی میں وقت دیکھا تو اندازہ ہوا میں وقت سے کچھ دیر پہلے آ گیا ہوں، لہٰذا میں چپ چاپ مسجد کے گوشے کی طرف چلا گیا اور وہاں سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ مسجد میں مجھے خاموشی سے بیٹھے ہوئے 10 منٹ ہی گزری تھی کہ مؤذن نے تکبیر کہہ دی اور اس کے بعد مسجد میں لوگوں کی بڑی تعداد داخل ہونا شروع ہو گئی۔ عموماً مسجد میں ایسا رش دیکھنے کو نہیں ملتا تھا۔ یہ رمضان کی رونقیں ہی تھیں کہ صف بندی ہو چکی تھی اور میں بھی کھڑا ہوا اور صف میں شامل ہو گیا۔ نماز ادا کی، دعا مانگی، اپنے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اور ایک بار پھر مسجد کے خاموش گوشے میں جا کر بیٹھ گیا، کیونکہ مجھے اب نمازوں کے بعد مسجد سے چلے جانے کا انتظار تھا۔ میرا خیال تھا کہ جب تمام نمازی چلے جائیں گے، امام صاحب مسجد میں اکیلے ہوں گے، تبھی میں ان سے اس بارے میں بات کر سکوں گا، اور پھر آہستہ آہستہ کر کے مسجد خالی ہونے لگی۔ تمام لوگ جا چکے تھے۔ سب سے آخر میں امام صاحب کرسی کا سہارا لیتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہونے لگے۔ میں تیز قدموں سے ان کی طرف بڑھا اور سلام عرض کرتے ہوئے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ مجھے پاس بیٹھتے ہوئے وہ سمجھ چکے تھے کہ مجھے ان سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، لہٰذا وہ بھی اٹھتے اٹھتے بیٹھ چکے تھے۔ میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی انہوں نے مسکرا کر میرے سلام کا جواب دیا اور کہنے لگے، کہو میاں، کیسے ہو؟ رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ میں نے کہا، الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا۔ ایک الجھن میں گرفتار ہوں، آپ کے پاس مشورے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ میری بات سن کر امام صاحب کے چہرے پر تفکر کی لکیریں پھیل گئی۔ کہنے لگے، ہاں کہو میاں، کیا بات ہے؟ خدا خیر کرے، سب خیریت تو ہے؟ میں نے کہا، یوں تو خیریت ہی ہے امام صاحب، مگر چند دن سے میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آ رہا ہے۔ میں نے پریشان کن لہجے میں کہا۔ امام صاحب کہنے لگے، کیسا واقعہ؟ کیا ہوا ہے؟ کچھ بتاؤ۔ میں نے کہا، امام صاحب، میرے والد صاحب کو دنیا سے گئے ہوئے 10 سال ہو چکے ہیں، مگر چند دن پہلے آدھی رات کے وقت میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے میرے والد صاحب کھڑے تھے۔ میں ان کی طرف دیکھ کر بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا اور اندر کی طرف بھاگ گیا۔ پھر جب رمضان شروع ہوا تو جمعۃ المبارک کے دن میں نے قبرستان کا رخ کیا، اس نیت سے کہ اپنے والد کی قبر پر جاؤں، فاتحہ خوانی کروں، مگر جیسے ہی میں قبر کے قریب پہنچا تو یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے
کہ میرے والد صاحب تو قبر کے اوپر بیٹھے تھے، ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر پریشانی کے آثار تھے، اور وہ میری طرف ہاتھ بڑھا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، یوں جیسے کچھ کہنا چاہتے ہوں، مگر یہ منظر دیکھنے کی مجھ میں تاب ہی نہیں تھی، لہٰذا میں الٹے قدموں وہاں سے بھاگ آیا۔ اب میں پریشان ہوں کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے، آپ ہی کچھ کہیے، میری سمجھ سے تو باہر ہے۔ میری بات سن کر امام صاحب حیرانی سے میری طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے، بات تو واقعی ہی پریشانی کی ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو 10 سال پہلے دنیا سے جا چکا ہے، وہ آخر کیا چاہتا ہے جو اب وہ 10 سال بعد تمہارے دروازے تک آنے لگ گیا ہے۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے امام صاحب کہنے لگے، یہ بتاؤ بیٹا، اپنے والد کے لیے کیا کرتے ہو تم؟ امام صاحب کا یہ سوال سن کر میں نے حیرت سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا، وہ تو وفات پا چکے ہیں، میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں اب؟ امام صاحب نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، والدین دنیا سے چلے جائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ مجھے یہ بتاؤ، کیا تم اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہو؟ امام صاحب کا یہ سوال سن کر میں نے شرمندگی سے سر جھکایا اور کہا، نہیں، جب میرے والدین اس دنیا سے گئے تھے تب شروع میں دعا کیا کرتا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی یاد کم ہونے لگی تو میری دعا میں ان کا تذکرہ بھی کم ہو گیا۔ امام صاحب نے دوسرا سوال کرتے ہوئے کہا، اچھا یہ بتاؤ، اپنے والدین کے لیے صدقہ خیرات کرتے ہو؟ میں نے کہا، نہیں، میں نے کبھی والدین کے لیے صدقہ خیرات نہیں کیا۔ امام صاحب کہنے لگے، اس کے علاوہ کوئی ایسا نیک کام جو تم اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہو؟ میرے چہرے پر شرمندگی کے اثرات پھیل چکے تھے۔ میں نے کہا، نہیں امام صاحب، ایسا تو میں کوئی کام نہیں کرتا، میں بس اپنے معمول کے کام کرتا ہوں، وہی روٹین کی زندگی گزارتا ہوں، کام پر جاتا ہوں، شام کو واپس آ جاتا ہوں، 5 وقت کی نماز بھی مشکل ادا کر پاتا ہوں، کبھی کبھی تو وہ بھی رہ جاتی ہے، اس کے علاوہ تو میں کچھ نہیں کرتا۔ امام صاحب نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا، سنو بیٹا، ہمارے دین اسلام میں اولاد کو والدین کے لیے صدقہ جاریہ کہا گیا ہے۔ جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ کا مطلب ہے جاری رہنے والا صدقہ، یعنی اگر والدین دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں، ان کے بعد بھی یہ صدقہ جاری رہتا ہے۔ یہ صدقہ کس صورت میں جاری رہ سکتا ہے؟ جب اولاد کوئی نیک کام کرتی ہے، اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے، اپنے والدین کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے آتی ہے، اپنے والدین کے نام کا صدقہ خیرات کرتی ہے، تو اولاد کے یہ نیک اعمال ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں۔ تمہیں ایک اور بات بتاؤں کہ جب بھی دنیا پر اولاد کوئی نیک عمل کرتی ہے تو وہاں ماں باپ فخر محسوس کرتے ہیں، بلکہ محفل میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے کہ آج فلاں شخص کے بیٹے نے اس کے لیے یہ نیک کام کیا، ماں باپ کا سر فخر سے بلند ہوتا۔ مگر جن لوگوں کے بچے کچھ بھی نہیں کرتے وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ جانتے ہو، مردے انتظار کرتے ہیں، خاص طور پر والدین، کہ ان کے بچے ان کے لیے کچھ کریں، کیونکہ وہ اب ایک مردہ وجود ہے، وہ خود اپنے لیے کوئی اعمال نہیں کما سکتے، انہوں نے جتنے بھی نیک اعمال دنیا میں کرنے تھے وہ کر کے جا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ماں باپ کی قبریں دنیا میں موجود اپنے نیک اولاد کی بدولت ٹھنڈی رہتی ہیں، کشادہ رہتی ہیں، کیونکہ اولاد کے نیک اعمال کا ثواب والدین کو بھی ملتا ہے۔ تو میرا تمہارے لیے یہی مشورہ ہے کہ اپنے والدین کے لیے صدقہ خیرات کرو، ان کی قبر پر فاتحہ خوانی کرو اور ان کو کلام پاک پڑھ کر بخشا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کا ایک باغ بنائے۔ مجھے امید ہے اس طرح تمہارے والد اپنی قبر میں سکون پائیں گے اور وہ دوبارہ کبھی بھی تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے۔ شاید وہ تمہیں اس بات کا احساس دلانا چاہتے ہیں کہ وہ تمہارے انتظار میں ہیں، ان کا یہ انتظار ختم کرو، اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنو۔ امام صاحب کی یہ باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، میں اپنی جگہ پر گنگ رہ گیا، اور آج میری آنکھیں کھل گئی تھیں۔ اس دن میں مسجد سے باہر نکلا ایک عزم کے ساتھ کہ بے شک میرے والدین ابھی دنیا سے جا چکے ہیں، مگر میں انہیں بھولوں گا نہیں، میں انہیں اپنی دعاؤں میں، اپنے نیک اعمال میں اور اپنے صدقہ خیرات میں یاد رکھوں گا۔ ناظرین، مزید اس طرح کا سبق آموز کہانیاں اور واقعہ سننے کے لیے ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔